اب بات کریں گے جناب ہم نگران وزیر داخلہ سندھ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو 1 سال ہو گیا آرمی چیف بنے ہوئے. ہم نظر ڈالیں گے 1 سال میں کیا کیا چیلنجز تھے, کس طرح سے ان کا سامنا کیا ہے آرمی چیف نے. بریگیڈیئر صاحب, آپ اس وقت ظاہر ایک بڑی اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں سندھ میں, نگران وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے. آپ کا فوج میں بھی لمبا عرصہ گزرا, بطور بریگیڈیئر آپ ریٹائر ہوئے. آپ اس 1 سال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کی پرفارمنس کو؟ I think Chief Army Staff جنرل عاصم منیر کا یہ سال has been very hectic but very fruitful اور purposeful. جس انوائرمنٹ میں انہوں نے ٹیک آف کیا, یو نو کہ اس وقت کتنی انسرٹنٹی تھی اور اس کے بعد کتنی پرابلمس ہوئیں. جن حالات میں ٹیک اوور کیا اس وقت کے حالات کے بعد آپ دیکھیں کہ 9 مئی کا جب انسیڈنٹ ہوا اس وقت کتنی پرابلمس ہوئی ہیں, اور کس طریقے سے آئی تھنک نہایت عمدہ حکمت عملی سے میں یہ کہوں گا کہ اور بہت ریسٹرین شو کرتے ہوئے چیف آرمی اسٹاف نے اور ان کے مسلح فوج نے جو 9 مئی کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ مسلح فوج میں کوئی آپس میں انورٹ کی پرابلمز ہو جائے یا فوج کوئی پری میچور ایکشن عوام کے ساتھ کر دے جس سے اور لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہو جائے, اس کو ایکسپلائٹ کرے پی ٹی اے گورنمنٹ. وہ بہت اچھے طریقے سے کیا گیا اور بہت ہی میرے خیال میں ایونٹ فلی عرصہ ہے. اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی تھی, وہ بھی بلکہ اب زیادہ اس سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. دین ہی ٹک اوور کمانڈ, اس وقت کافی چیلنجز تھے, اکانومی بہت برے حال میں تھی. ہی وزٹڈ, اگر آپ کو یاد ہو وہ چائنا بھی گئے ہیں, اس کے بعد سعودی عرب گئے, دبئی گئے, تو وہاں سے ان سے کافی اکانومی کے اوپر بات کی اور وہاں سے پیسہ بھی لے کے آئے, جو کہ ابھی تک آج بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اس کو 1 سال کے لیے اور ایکسٹینشن کر دی, جو پیسہ رکھوایا ہے اسٹیٹ بینک پاکستان میں. پھر اوورآل آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ہی ایک بیسٹ حکمت عملی سے حالات کو ٹھیک کیا, اور آج پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. سب سے بڑا جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, وچ آئی آلویز سے دا بیسٹ انیشیٹو فار پاکستان نیشن بلڈنگ, پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اور آئندہ ہماری نسلوں کے لیے بہت کام کیا, وہ ہے کہ SIFC جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی گئی, پھر لنک بنائی گئی, لینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کام کرے. 83,000 ایکڑ کے ایریا کو گرین کر دیا گیا ہے, اور اس میں یہ سارا ان کا انیشیٹو ہے. اور میرے خیال میں یہ جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے, جتنا پاکستان کی عوام, پاکستان کی بزنس کمیونٹی, ہر ایک کو اس میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور وہ اسی طرح ابھی تک اسی ذیل اور ایفیشنسی کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور دن بدن یہ آگے چلتا جا رہا ہے. اور یہ بہت ہی اسپیڈ پہ آپ نے دیکھا 4 اس کے مین پلر تھے. نمبر 1 تھا گرین پاکستان, نمبر 2 انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی بن رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھے. اس سے اتنی پاکستان میں یقین کریں 3 سے 4 سال میں ہم $100 بلین انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم کر سکتے ہیں. بچوں کو روزگار ملے گا, کوئی انڈسٹری کی ضرورت نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ نے گھر میں بیٹھ کے 2 بچوں نے اپنا کام کرنا ہے اس کے اوپر, ای کامرس کے اوپر, اور دنیا کی سیل اپ کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں. Without paying for office expenditure unnecessary, you need a laptop and that's your to work over it. Third is سب سے important mines and minerals. سندھ میں, بلوچستان میں میرے خیال میں جتنی معدنیات, جتنے minerals ہیں, it is over $6 trillion. اور یہ بلوچستان میں بھی آ رہے ہیں. اسی کے اوپر آپ کے سامنے ابھی چیف آرمی صاحب نے اور پرائم منسٹر گئے UAE میں جا کے, انہوں نے $15 سے $20 بلین آ رہے ہیں. اس میں انویسٹمنٹ زیادہ اس کے اندر, اور دوسرا جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے ان چیزوں کے اندر, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. یہ ان ایکسپلورڈ ہمارے ریسورسز ہیں جو ہم نے, تو ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی, پھر اس کے بعد وزٹس ان کے جو پرسنل ریلیشن کی وجہ سارا جو ان کی وجہ سے کیا گیا ہے, اس کو دیکھیں تو یہ بہت ہی ریوارڈنگ ایئر ہے چیف آرمی اسٹاف کے لیے, اور خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ وی گاٹ اے چیف آرمی اسٹاف جو اس وقت اتنی تنہائی سے دن رات, آپ دیکھیں کبھی وہ پٹنہ میں ہوتے ہیں, کبھی وہ ناردرن میں ہوتے ہیں, کبھی بلوچستان میں ہوتے ہیں, ایوری ویئر ہی از پریزنٹ. کبھی کراچی میں آئی نو آ کے اپیز کمیٹی کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی پالیسی بتا رہے ہوتے ہیں, دین ریگولر میٹنگ ہو. تو آئی تھنک میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھا سال ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت ان کو ہمت دے کہ اور وہ اور طرح سے کام کریں. پاکستان کے لیے بھی اور زیادہ ایفرٹ, آپ کے سامنے یہ کویت بھی جا رہے ہیں, بحرین جا رہے ہیں, وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, سعودی عرب میں بھی اور انویسٹمنٹ کرنی ہے. وی ایکسپیکٹ unbelievable amount of foreign investment is likely to come in Pakistan. اس سے
ناٹ اونلی اکانومی ہوگی, آپ کی بزنس جنریٹ کرے گا, نکلے گا, اکانومی ریوائو کرے گی, جو نوجوان کو روزگار ملے گا. تو آئی تھنک اس لحاظ سے بہت ہی ایونٹفل ایئر ہے اور بہت ہی اچھی پرفارمنس ہے. لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اس طرح آگے چلتے ہیں. جی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس میں دفاع کے ساتھ ساتھ, ملک دفاع کے ساتھ معیشت کے معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی 2 سال ان کے بطور آرمی چیف ہیں, جو کئی انیشیٹو انہوں نے لے بڑے مشکل تھے, جس طرح غیر ملکی جو یہاں پر غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی واپسی کا معاملہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹیررزم کا جس طرح معاملہ دیکھ رہے ہیں, پھر الیکشنز جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ہونے جا رہے ہیں ملک میں, تو اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس کے لیے بھی فوج کی ضرورت ہوگی. دیکھیں بالکل, ایک تو یہ جو ایلیگل امیگرینٹس کا نا, یہ ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے جو حکومت انہوں نے مل کے لیے. یقین کرے کوئی نہیں کر رہا تھا. آپ سوچیں کتنا 40 لاکھ, اور اس میں سے بھی 1.4 تو چلیں یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن ریفیوجیز کے وہ ہیں, وہ تو رہیں گے پاکستان میں. یہ بھی بہت, کیونکہ اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, اتنا ٹیررزم ہو رہا ہے, افغان طالبان ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ والی رہنے, یہ بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ٹیررزم یہاں پر ہوئی ہے, اس کے بعد نرس بریڈنگ پلیس ہے یہاں پر, وہ ہوتی ہے, سہولت کار ہیں اس کے اندر. سو اٹس اے بگ اسٹیپ, بہت بڑا انیشیٹو جو چیف آف صاحب نے لیا, اور آئی ایم شیور کہ جب جائیں گے ہم ریئلائز کریں گے 70% پاکستان میں ٹیررزم اور یہ جو کرائمز ہیں یہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. ایک تو یہ سچ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آئی تھنک وی آل شوڈ اپریشیٹ. اس کے ساتھ اور چیلنج ابھی ہے الیکشنز. لیٹ می ایشور یو, جب بھی الیکشن ہوں گے, جیسے الیکشن کمیشن کرائیں گے, ٹرانسپیرنٹ, فیئر اینڈ فری, دیز آر ہز ورڈز, ہی ہیز ٹو انشور. وہ کہتے ہیں بالکل اس میں ہم ایٹ لیسٹ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو وی ول انشور دیٹ. رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے, بٹ اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا, سیکورٹی پرووائڈ کرنا, نیشنل سیکورٹی کے ایشو کے اوپر بہت چیلنجز ہیں جو میرے خیال میں بہت پروفیشنل طریقے سے ان کو ہینڈل کیا ہے. جی, اور آگے آپ سب سے بڑے چیلنجز کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے بڑے مسائل ہیں جن میں بہت تیزی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ آئی تھنک سب سے بڑا تو الیکشن کے بعد لیٹس سی کہ ہاؤ دا پولیٹیکل پارٹی دے بہیو اینڈ دے ایٹ لیسٹ نیشنلی شوڈ ہیو کنسنسس. وہی پرابلم ہوتی ہے, الیکشن ہو گئی جی, وہ دھاندلی ہو گئی, اس نے دھاندلی کر دی. آئی فیل کہ جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہ ایکسیپٹ ہارتی ہے, وہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کی عزت کریں. آئی سی فور یہ کمنگ آف کولیشن گورنمنٹ نظر آتی ہے, کیونکہ میجورٹی سمبل کوئی بھی نہیں لے سکے گی. اس کے اندر اس کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری کیسے حالات ہوتے ہیں, اکانومی ریوائو کیسے کرتے ہیں, یا یہ اپنا جھگڑنا ہی ختم نہیں ہوگا, یہ ہے. اس کے بعد پھر منسٹریز میں آپ نے پارٹیزیں بنانی ہے, وہ ان کو بھی دیکھ, پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو پلے دیئر پارٹ. ہر بات میں ملٹری کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. دے ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. کبھی آپ کے پاس یہاں پر وہ سیلاب آ جاتے ہیں, کبھی اس کے بعد زلزلہ خدا نہ خاصہ ہو جاتا ہے, پھر نیچرل کیلامٹیز ہو جاتی ہیں, ایڈورس ویدر ہو جاتے ہیں, پھر اس پہ ٹیررزم ہو جاتا ہے. ادھر انڈیا ہمارے لیے کشمیر میں پرابلم ڈال کے رکھتا ہے. آل تھنگز ہیو ٹو بی ڈن. دس از واٹ از دا چیلنج دا کمانڈ. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں کافی چیلنج ٹائم از کمنگ, بٹ آئی ایم شیور ود ہز پروفیشنل پروفیس آئی ایم شیور ہی ول بی ایبل ٹو مینیج ایوری. جی, وزیر داخلہ سندھ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, بہت وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.